بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ کی آیات 121 سے لے کے 130 تک کے سلیکٹڈ آیات کی تلاوت کریں گے۔ مکمل آیات کا ترجمہ پڑھیں گے تفہیم القرآن سے سید ابو العلا مودودی کے، اور اس کے بعد ان تمام آیات کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، اور نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ پہنچائے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانیں انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم یعنی مطیع فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ بابا کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی بڑی پریسائز دعا تھی کہ عرب ہی میں سے
کسی شخص کو اس کام کے لیے ڈیٹیل کیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو؟ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ بے شک بے شک اللہ کے نیک بندے تھے۔ اب ان تمام آیات کا انتہائی آسان مفہوم اور اس کا منظوم ترجمہ، لیکن ایک بار پھر یاد کرا دوں، جب بھی تلاوت کریں قرآن کی مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میرا منظوم ترجمہ جو عمومی مفہوم سے ڈیولپ کیا گیا ہے، صرف آپ کی آسانی کے لیے ہے۔ پڑھتے ہیں وہ کتاب جو رب نے ہے کی عطا، غافل ہے مگر کافر نقصان میں رہیں گے۔ غافل ہے مگر کافر نقصان میں رہیں گے۔ یعقوب کی اولاد، ذرا یاد تو کرو بنی اسرائیل، وہ رحمتیں وہ فضیلتیں جو عطا ہوئیں تمہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی انہی آیات کی وجہ سے یہودی اپنے آپ کو بہت ہی معتبر قوم سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جنت تو شاید صرف انہی کے لیے بنی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف صاف بتا دیا، وہ رحمتیں وہ فضیلتیں جو عطا ہوئیں تمہیں، پھر بھی نہیں ڈرتے تم اس دن سے کہ جس دن معافی نہ سفارش نہ ملے گی کوئی مدد۔ پھر رب نے آزمایا بابا کو ہمارے۔ بابا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی اجازت دے۔ پھر رب نے آزمایا بابا کو ہمارے، کیا خوب نبھایا بابا نے ہمارے۔ یعنی جب ان کی آزمائش ہوئی تو اللہ نے اپنی آیات میں بیان کیا ہے کہ ہم نے انہیں اپنی آزمائش پہ پورا پایا۔ رب نے کیا بابا کو منتخب کہ پیشوا بنو۔ رب نے کیا بابا کو منتخب کہ پیشوا بنو۔ بابا نے کی دعا میری اولاد پہ کرم، رب نے کیا قبول کہ بندے تھے لاجواب۔ ناظرین اکرام، غور فرمائیے، جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پہ رحم و کرم نازل کیا، انہوں نے ہمیشہ قوم کے لیے دعا کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ آیات نازل کیں کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا تھا، آپ سے اس کا جواب نہیں لیا جائے۔ حضرت ابراہیم پہ بھی جب اللہ اپنا کرم فرما رہا تھا تو وہ قوم کے لیے فکر مند تھے۔ سبحان اللہ۔ کعبہ کو کیا منتخب امن کے لیے، مقام ابراہیم پھر بنا نماز کی جگہ۔ حکم دیا رب نے ابراہیم و اسماعیل کو، پاک رکھنا گھر کو میرے، آئیں گے عبادت کو۔ آج تک وہ گھر اسی لیے اتنا پاک صاف رکھا جاتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بابا نے پھر دعا کی اس شہر کے لیے، امن ہو رزق بھی مومن ہو تیرے بندے، امن ہو رزق بھی مومن ہو تیرے بندے۔ اللہ نے کیا خوب قبول کی دعا۔ اس شہر میں امن ہے، الحمدللہ ہے، رزق بھی بہت ہے، رزق بھی بہت ہے۔ مومن ہونے کی بھی دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے۔ لیکن وہ بے نیاز ہے، کافر بھی فیض یاب ہیں، لیکن ہے پھر عذاب اعمال کے سبب۔ بابا کی دعاؤں کا تھا سلسلہ جاری،
دیکھیے کتنا آسانی سے بیان کر رہا ہوں. بابا کی دعاؤں کا تھا سلسلہ جاری، تعمیر کر رہے تھے خانہ کعبہ. سبحان اللہ. فکر تھی بس قوم کی کہ ہو تیری تابعدار. فکر تھی بس قوم کی ہو تیری تابعدار، کرنا قبول توبہ، تو رحیم ہے تو کریم بھی. بھیجنا وہ نبی جو پڑھ کے سنائے آیات میرے رب کی، غالب و حاکم کی. اب منحرف ہے کون دین ابراہیم سے، وہ رب کا انتخاب تھے رتبہ عظیم ہے. وہ رب کا انتخاب تھے رتبہ عظیم ہے. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. اور اب چلتے چلتے ماوا ٹرسٹ اسکول کے بچے نئے لفظ کا انتظار کر رہے ہوں گے. احتجاج. احتجاج مطلب سمجھیے، جملہ بنائیے اور کمنٹس میں بھیجیے. انشاءاللہ اگلی نشست پہ اس پہ بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.